ایک سوال ہے کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ میں بیٹے جو ایک بڑا آسان ترین ہے اس کا آپ کا جواب دوں، آسان ترین جواب دوں۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا پھر وہی جو میں اکثر آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارا جو انٹرپریٹیشن ہے نا قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے میرے بیٹے ہمارے پاس۔ ہم پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں، ہم نے اللہ کی عبادت کو صرف ایک چیز کنسیڈر کیا۔ میں جی نماز پڑھ کے میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی، میں نے روزہ رکھا، میں عبادت کر رہا ہوں۔ عبادت کے یاد رکھ لیں دو جز ہیں، عبادت کے دو جز ہیں، اور جب تک آپ ان دو اجزاء پر عمل نہیں کریں گے نہ آپ کی دعا قبول ہوگی، نہ آپ کی چیزوں میں برکت پیدا ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا رجحان دے گا، اور نہ ہی آپ برائیوں سے بچ سکیں گے، نہ ہی آپ کے روزے محفوظ رکھیں گے۔ عبادت کے دو اجزاء کیا ہیں؟ ایک جس کا حکم دیا اسے کریں، اور دوسرا جس سے منع کیا گیا اس سے باز رہیں۔ ہم لوگ صرف ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں، عبادت۔ وہ کیا؟ سوال، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ مجھے بتائیں ہم سارے ماشاء اللہ نماز پڑھتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو فیس بک نہیں استعمال کرتے، ہم میں سے کتنے ہیں جو ٹک ٹاک نہیں دیکھتے، ہم میں سے کتنے ہیں جو ڈرامے نہیں دیکھتے، ہم میں سے کتنے ہیں جو گانے نہیں سنتے؟ تو ہم نے پتہ کیا ایزیوم کر لیا، ہم جی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اب ہم نے کچھ بھی کر لینا کیونکہ ہم نے عبادت کر لیا۔ عبادت میں دو چیزیں ہیں، جس کا حکم دیا ہے وہ کرو، جس سے باز رہنے کو کہا گیا وہ نہ کرو۔ جب تک ان دونوں کو اکٹھا نہیں کریں گے عبادت مکمل نہیں ہوگی۔ جب عبادت مکمل نہیں ہوگی پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا نہیں کرے گا۔ اور میرے حساب سے آپ اپنی زندگیوں پر آزما کے دیکھ لیں، اب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، ہم کتنے اہتمام کے ساتھ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سحری جی سحری کرنی ہے، اچھا اس کے بعد کیا کرتے ہیں، سحری کی فجر کی نماز پڑھی سو گئے، زور کے وقت اٹھیں گے، کیا کیا جی زور کی نماز پڑھی تو فیس بک دیکھی، تو یعنی باتیں شاتیں کی، گپے شپے ماری، ٹائم ضائع کرتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اور اکثر خواتین معذرت کے ساتھ، میری تھوڑی آبزرویشن ہے، وہ کیا کرتی ہیں، جناب علی عشاء کی نماز پڑھی یا عشاء کی نماز نہ پڑھی، وہ جیتو پاکستان دیکھیں یا وہ جو پروگرام ایسا ہے اس کو دیکھیں، گھنٹہ آپ نے اس پہ ضائع کیا، غیر محرم کو دیکھا، اچھل کود ناچ گانا، نہ ایک فریکشن میں کوئی اس کا مزہ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ رمضان میں وہ ہم سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ یقین کریں، دیکھیں اصل میں چیز پتہ کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ اتنی محنت سے اٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں سے، اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی جب آپ یہ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، موبائل فون یوز کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، گپے مارتے ہیں، ایون ہماری اللہ معاف کرے، ہم نا یہ بھی ہماری نوجوان کامن سی چیز، آپ نے روزہ رکھا آپ لڑکیوں سے بات کریں، کوئی ٹینشن ہی نہیں، یعنی ہماری اس حد تک یعنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے دین کے حساب سے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز روزہ کر رہے ہیں بس، ٹھیک قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوگا جب تک دونوں چیزیں یکجا نہیں ہوں گی، آپ کی نہ دعائیں قبول ہوں گی۔ دیکھیں اس لیے میں پھر بار پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ بے برکتی کیوں ہے، کیونکہ ہم چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے ڈیل نہیں کرتے۔ آپ چاہتے ہیں خوش رہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں، آپ یقین کریں، کوشش کریں دین کے مطابق عمل کرنے کی۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر چیز پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، صرف ایک چیز اپنائیں، صرف ایک چیز۔ آج اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ اس رمضان میں ہم صرف پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پئیں گے۔ میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ صرف اس سنت پر حقیقتاً عمل کریں تو اس سنت کی اتنی برکت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس ایک سنت پر عمل کرنے کی برکت سے آپ کو کسی اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ ہے برکت۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک دانہ جو ہے نا، آپ نے ایک دانہ یعنی بویا، تو آپ دیکھیں اس ایک دانے کے بونے سے کتنی زیادہ سٹے اور ان کے اندر آگے سے کتنے دانے آتے ہیں۔ یہ چیز ہے میرے بیٹے کہ جو دین کے حساب سے ہے، اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے، اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں پر کسی ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے کہ خدارا عبادت دو اجزاء کا نام ہے، جس سے کہا گیا ہے اس کو کریں، جس سے باز رکھنے کا حکم کیا اس سے باز رہیں، تو دعائیں شرف قبولیت عطا فرمائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔